منبر پہ تشریف لائے اور منبر پہ تشریف لا کر صحابہ سے اتنی بات کہی، توبہ من رعانی ثم آمن بی، مبارکباد ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لائے ان کو مبارکباد۔ پھر فرمایا توبہ ثم توبہ ثم توبہ، مبارکباد پھر مبارکباد پھر مبارکباد۔ صحابہ کو ایک بار مبارکباد، جن کا یہ درجہ، میں کہہ رہا ہوں اپنی زبانوں کو بند رکھے جن کے بارے میں ان کو صرف ذکر خیر کرنا ہے، ان کو کہا ایک بار مبارکباد جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے۔ فرمایا توبہ ثم توبہ ثم توبہ، مبارکباد پھر مبارکباد پھر مبارکباد۔ فرمایا کیوں؟ من لم یرانی ثم آمن بی، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں 3 بار مبارکباد دی ہے، ہمارے لیے یہ ثابت ہے یا نہیں؟ اور پھر ایسی بات نہیں، اور آگے چلیے میں ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی شفقتوں پہ قربان جائیں، ہمارا کتنا خیال رکھا، کس حد تک ہمارا لحاظ کیا۔ ہمارے ہاں جو لوگ مرغے لڑاتے ہیں نا، مرغے، ان کو دیکھا مرغوں کو کبھی وہ کشمش کھلا رہے ہیں، کبھی بادام کھلا رہے ہیں، طاقتور خوراکیں کھلاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو میدان میں اتارنا ہے۔ جنہوں نے گھوڑے دوڑانے وہ گھوڑوں کو خوراک کھلاتے ہیں۔ فوجیوں کو خوراک زیادہ اس لیے دی جاتی ہے کہ انہوں نے جنگ میں اترنا ہے۔ اللہ کے رسول نے کو بھی پتا تھا میری امت کو اب دنیا میں اترنا ہے، میری امت کو اس میدان میں اترنا ہے۔ پہلی امتوں کا تو مزاج یہ تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا قد کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، پہلی امتیں جب آتی تھی ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ کر سنبھال لیا کرتا تھا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی سنبھالنے والا نہیں، میرے بعد کوئی تمہیں پکڑنے والا نہیں، میرے بعد کوئی تمہاری قیادت کرنے والا نہیں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول صاحب کا امتوں کا سفر تو محدود ہوتا تھا، ان کو تو پتا ہوتا تھا اتنے سالوں بعد نیا نبی آ جائے گا، اتنے وقت کے بعد فلاں نبی آ کر ہمیں سنبھال لے گا۔ ہمارے پاس تو کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے نہیں آ رہے، وہ دجال کو قتل کر کے ہماری نصرت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول جب معاملہ یوں ہے کہ ہم قیامت کا سامنا ہم نے کرنا ہے اور ہمیں فتنے اللہ کے رسول نے اتنے بتا دیے، کہا دجال آئے گا اس سے پناہ مانگو، یاجوج ماجوج آئے گا اس سے پناہ مانگو، تمہارے اوپر الحاد کے فلاں فلاں فتنے آئیں گے، تمہارے گھروں کے اوپر فتنے بارش کی طرح برسیں گے، حتیٰ کہ تمہاری حالت یہ ہو جائے گی تم میں سے کوئی قبر کے پاس سے گزرے گا تو فتنوں کے دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کر وہ حسرت کرے گا کاش یہ صاحب قبر میں ہوتا۔ اے اللہ کے رسول ہم پہ اتنے سخت حالات آنے والے ہیں، جی جی بالکل آنے والے ہیں۔ پھر آگے چلیے، اللہ کے رسول نے جب ہمارے فتنوں کی خبر دی کتنی تفصیل سے بتایا، فرمایا سن لو تمہارے اندر یہ ہوگا لعن آخر حاضر امتی اولہا، امت کا پہلا آخر والا طبقہ پہلے والوں پہ لعن تان کرے گا، شربت الخمور، شراب عام پی جائے گی، ظاہرت القینات والمغازل، تمہارے گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ تمہارے یہ سارے فتنے عام ہوں گے۔ لا اور آدمی اقا امہ ادنا اباہ ادنا صدیقہ اقصى اباہ، اور بندہ اپنے باپ کا نافرمان ہوگا، اپنے دوستوں کا فرما بردار ہوگا، اپنی ماں کی تابعداری کر، بیوی کی تابعداری کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، وتعلم لغیر الدین، دین کو ہٹ کر دوسری تعلیم حاصل کرے گا۔ اللہ کے رسول اتنے فتنے، ہم غم زدہ ہوئے، ہم پریشان ہوئے۔ پھر اتنی بات پہ نہیں، فرمایا میری امت پہ ایک تاتار کا فتنے کی خبر دے دی، ترک کے فتنے کی خبر دے دی، ہم پہ تاتاری بھی آئیں گے، ہم پہ چنگیز بھی آئے گا، ہم پہ ہلاکو خان بھی آئیں گے، وہ ہماری لاشوں کے ڈھیر لگائیں گے، ہمارے جو ہے وہ سڑک سے مینار تعمیر کریں گے، ہماری کتابوں سے سمندروں کا رنگ تبدیل کریں گے، ہمارے علمی ذخیروں کو جلا کر راکھ کریں گے، ہمارے علماء کو شہید کریں گے، مدارس پہ بلڈوزر چلائیں گے، سارے فتنے آنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول کوئی غم گسار نہیں آ رہا، کوئی نبی نہیں آ رہا، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس امت کی دوڑ اتنی لمبی، تو میدان اتنا وسیع، قیامت کی صبح تک ہم نے جانا ہے، ہمارے پاس کوئی نیا نبی بھی نہیں آ رہا۔ ہماری خوراک تو اچھی کر دو، ہمیں کوئی ایسی خوراک تو دے دو کہ ہم ان فتنوں کا سامنا کر سکے، ہم ان فتنوں سے ٹکرا سکے، ہم ان فتنوں کے مد مقابل محمد عربی کا پرچم لہرا سکے۔ پھر قربان جاؤں، میرے پیغمبر نے ہمیں کیا خوراک دی ہے، میرے پیغمبر نے ہمیں کیسی ڈوز دی، کیسی قوت کے، جیسے ریسلر میدان میں اترتے ہیں انہیں انجیکشن لگائے جاتے ہیں، وہ طاقت کے انجیکشن لگا کر وہ میدان میں اتر کر ریسلر لڑتا ہے، وہ کشتی لڑتا ہے، وہ باکسنگ کرتا ہے۔ لیکن اس امت کی باکسنگ کا دائرہ تو صبح قیامت تک ہے، اس امت کا میدان تو صبح قیامت تک ہے۔ فتنے بھی بے انتہا، فتنے بھی بے یعنی گن تو ان شمار، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے فتنوں کا سامنا ہم نے کرنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول ہمیں کوئی خوراک ہی کھلا دو، آخر جس کو پہلوان کو میدان میں اتارنا ہو اسے کچھ نہ کچھ دیا تو جاتا ہے۔ اب قربان جائیں، اللہ کے
رسول نے کیا دیا. آخری بات عرض کر رہا ہوں, بات کو ذرا توجہ سے سمجھ لیجئے. اللہ کے رسول مسند احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ موجود ہے. اللہ کے رسول بیر زمزم پہ آتے ہیں, حجۃ الوداع کا موقع ہے, سارے صحابہ موجود ہیں. علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں 1.25 لاکھ کے قریب اس وقت صحابہ کی تعداد ہے, کم و بیش. اب سارے موجود, صحابہ موجود. اللہ کے رسول کے لیے زمزم کے کنویں سے ڈول پانی کا نکالا جاتا ہے. اللہ کے رسول سے وضو کرتے ہیں. وضو کرنے کے بعد منہ میں پانی ڈالا, غرارے کی یا کلی کی, اور پھر ثم مجافی, اسی زمزم کو اپنی مبارک کلی اس میں ڈال کر اب ڈول اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہے. صحابہ بے چین ہیں, کاش آج اللہ کے رسول اپنا جھوٹا پانی ہمیں دے دیں. اب آپ بتاؤ, اللہ کے رسول کے ہاتھ میں پانی ہو, پیارا لعاب دہن ساتھ ملا ہوا ہو, جس کو کہتے ہیں گٹی ملی ہوئی ہو. ہم اللہ والوں سے گٹی کیوں کھجور چباتے ہیں؟ ذرا چبا دو تاکہ ہمارے بچے کے منہ میں آپ کا لعاب دہن چلا جائے. سنو میں بتاتا ہوں تمہیں اللہ کے نبی نے کیا خوراک دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا. کلی جب کر دے لعاب دہن آ گیا. صحابہ بے چین ہیں, کاش آج ہمیں یہ زمزم ہمیں مل جائے. ہر صحابی کے دل میں بلیاں اچھل رہی ہیں, کاش اللہ کے رسول آج میرا انتخاب کر لیں. لیکن قربان جاؤں رحمت للعالمین پہ, دوبارہ زمزم کے کنویں کے اندر وہ سارا پانی دوبارہ انڈیل دیا تاکہ میرا جو امتی بھی زمزم پیے, جو میرا امتی زمزم کو اپنے حلق سے اتارے, اس کے پیٹ میں یہ خوراک, یہ ڈوز, یہ محمد کی گٹی اس کے پیٹ میں اتر جائے. اب صبح قیامت تک اس کو حوصلہ ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں محمد کی گٹی موجود ہے. اب آپ بتاؤ, آپ سب نے زمزم پیا کہ نہیں پیا ہوا؟ ہاں, اس کو کہتے رحمت للعالمین. ورنہ آپ کے علاقے میں میری عمر آرے والا کا رہنے والا ہوں, 42 سال عمر ہوگی, پہلی دفعہ ادھر آیا. ایسا خطرناک پتہ نہیں کیسا علاقہ, مجھے نہیں پتا, پہلی دفعہ ادھر آیا ہوں. مجھے نہیں پتا آپ کے علاقے کا, میں نہیں جانتا تھا اس علاقے کو, لیکن قربان جاؤں پیغمبر کی رحمت پہ, وہ جانتے تھے, ان تک انہوں نے تمہارے دروازے تک اپنی رحمت کو پہنچا دیا. عمرہ کرنا تمہارے علاقے کا کوئی امیر آدمی گیا, کوئی پیسے والا گیا, کوئی وہ گیا جسے اللہ نے قبول کر لیا, لیکن جب واپس آیا کندھے پہ زمزم کی اٹھا کر لا رہا ہے. اللہ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی, اب تیرے نبی کی ڈیوٹی شروع ہے. اب اس میں مکس کر یا خالص دے, جو بھی کر, لیکن میرے ایک ایک غریب کے منہ تک محمد کا لعاب دہن پہنچنا چاہیے, ایک ایک حلق میں محمد کا لعاب دہن اترنا چاہیے. اب یہ اترا. میرے پیغمبر نے ہمیں یوں کہوں خوراک دی. کوئی پوچھے قیامت کے فتنوں تک ٹکرانے کے لیے خوراک دی تو کون سی خوراک دی؟ ساری امت کو اپنا جھوٹا پلا دیا, ساری امت کو اپنا جھوٹا پلا دیا. ہم نے اپنے پیغمبر کا جھوٹا پیا ہوا ہے. اب ہمارے پڑوسی ملک والوں کو دیکھو, دنیا کے 40 ملک اکٹھے ہو کر آئے تھے نام و نشان مٹانے کے لیے, نام و نشان مٹانے کے لیے. مٹا نام و نشان, کیا نتیجہ نکلا؟ سارے کے سارے شکست خوردہ ہو کر, اپنی لاشیں چھوڑ کر, اپنے سامان حرب و ضرب کو چھوڑ کر, اپنی ساری دفاعی ٹیکنالوجی چھوڑ کر سارے واپس بھاگ رہے ہیں. اور ان کا ایک کمانڈر فارسی میں تقریر کر رہا تھا جس کا مفہوم اور خلاصہ کلام یہ تھا, پھٹے پرانے کپڑے, پھٹے پرانے اسلحے کے ساتھ وہ رو رو کر کیا کہہ رہا تھا, کاش آج کوئی ہمارا پیغام اللہ کے نبی کو ہو. بابا کہہ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, روتے ہوئے کہہ رہا ہے, کاش آج کوئی ہمارا پیغام ہمارے بابا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے. کوئی بتا دے ہمارے بابا جی کو کہ ہم نے ہمارے پیغمبر کو بتا دے کہ آقا ہم ٹوٹ گئے, ہماری نسلیں تباہ ہو گئی, ہم برباد ہوئے, ہم ٹکڑے ہوئے, لیکن بابا ہم نے تیرا نام نیچا نہیں ہونے دیا. ہم نے تیرا تو میں عرض کر رہا تھا. اب بات کو سمجھیے, جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اس امت نے کبھی ہار نہیں مانی. ہر جنگ میں, ہر میدان میں بڑے بڑے فتنے آئے. مرزا جیلمی کو تو فتنہ کہنا بھی لفظ فتنہ کی توہین ہے. یہ تو چھوٹی سی درفتنی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم نے اس سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا اس امت نے نہیں بھگتا؟ اس سے پہلے کیا اسلم پرویز کو, منکر حدیث کو, غلام احمد پرویز کو, اسلم جراج پوری کو, اس سے پہلے اور پیچھے چلے جاؤ, بڑے بڑے دجال آئے. محمد عربی کے بعد مسیلمہ کذاب آتا ہے, اسود انسی آتا ہے, مسجع آتی ہے, اسحاق اخرس آتا ہے. ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ آیا ہے. اس امت نے برداشت کیا. فتنہ تاتار آیا, چنگیز آیا, ہلاکو آیا, اس کے بعد برطانیہ یہاں پہ آتا ہے, روس آتا ہے. دنیا کی قوتیں ہمارے ایک چھوٹے سے ملک پر حملہ آور ہوتی ہیں, لیکن سب کے باوجود یہ امت آج بھی تر و تازہ ہے, آج بھی اپنے پیغمبر کی نام لیوا ہے, آج بھی اپنے پیغمبر کے نام پہ کھڑی ہے. ہم کہتے ہیں بسم اللہ کیجئے. دنیا کا اگر کوئی فتنہ
اٹھنا رہ گیا ہے تو وہ بھی اٹھ کر آ جائے. اگر کوئی پیدا ہونا چاہتا ہے تو وہ قبل از وقت پیدا ہو کر دیکھ لے, بات کی تاخیر نہ کرے. جو رہ گئے ہیں وہ بھی آ جاؤ, پہلے بھی بھگت لیے, تمہیں بھی بھگت لیں گے. لیکن یاد رکھو, اس امت نے محمد کا جوتا پی رکھا ہے. تم فتنوں ختم ہو جاؤ گے, قیامت تک محمد رہیں گے, ان کی امت کا نام رہے گا, صحابہ کا پرچم بلند رہے گا, پیغمبر کی ختم نبوت کا پرچم بلند رہے گا. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, قیامت بھی آ جائے, قیامت آ کر پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دے گی, زمین کو ریزہ ریزہ کر دے گی, آسمان ٹوٹ کر گر پڑے گا, سمندر ابل جائیں گے, لیکن ایک چیز اپنی جگہ پہ کھڑی رہے گی, وہ میرے محمد کی ختم نبوت کا پرچم ہے اور اس امت کا معیار ہے. اسے اب کوئی نہیں ہلا سکتا. یہ ہماری حیثیت ہے, یہ ہماری حقیقت ہے, ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے. ہمارے لیے فخر کی چیزیں آج میں آپ کو صرف 2 بتا کر جا رہا ہوں. 2 باتیں. ایک, صحابہ کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا, اور صحابہ کے مطلب میں اہل بیت بھی شامل ہوتے ہیں. اہل بیت ہونے کے لیے صحابی ہونا ضروری ہے. اگر صحابی نہ ہو کہے میں اہل بیت ہوں تو ابو لہب کو ہم اہل بیت تو نہیں مان سکتے. جب تک صحابی نہ بنے ہم اہل بیت نہیں مانتے. ہر صحابی اہل بیت نہیں ہوتا, لیکن ہر اہل بیت صحابی ہے. ہر اہل بیت کون ہے؟ کیونکہ جو نبی پہ ایمان نہیں لایا وہ اہل بیت بن جائے گا. تو جو ایمان لے آیا وہ کون بنتا ہے؟ صحابی. پہلے صحابی پھر اہل بیت. تو ہم جب صحابی کہتے ہیں تو اس میں اہل بیت بھی شامل ہے. اہل بیت کہہ دیجئے تو پھر لفظ صحابی بھی شامل ہے. یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں, جدا جدا چیزیں نہیں ہیں. تو پیغمبر کے اہل بیت اور صحابہ سے کبھی بدگمان نہیں ہونا, کبھی کسی کے بارے میں تبرہ نہیں کرنا. اور دوسری بات, فخر سے کہا کرو ہم نے اپنے نبی کا جوتا پیا ہو, ہمیں کوئی توڑ نہیں سکتا. ہمیں پیغمبر کا جوتا پیا, ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور ایک میں اپنے نوجوانوں سے ایک بات عرض کروں, یہ آپ کے محلے میں شاید پتہ نہیں پڑے, کہیں شہروں میں ڈرم پڑے ہوتے کوڑے والے. جو محلے والے کسی کے گھر سے باسی دہی کا شاپر آ رہا ہے وہ بھی وہاں ڈال رہا ہے, کسی کے پرانے بوسے چاول آ رہے ہیں وہ بھی ڈال رہے ہیں, کوڑا کرکٹ بھی ڈال رہے ہیں. تم لوگوں نے, میرے نوجوان دوستوں نے اپنے دماغوں کو ڈسٹ بین بنا رکھا ہے. جو یوٹیوب پہ اینکر اٹھتا ہے, جو دماغ میں گند ڈالنا چاہتا ہے وہ دماغ کھول کے رکھا ہوا ہے کہ جو ڈالنا ڈالو, ہم اٹھائے پھرتے ہیں. خدا کے لیے اپنے دماغوں پہ ڈھکن لگاؤ, اپنے ان کو کھلا اوپن برتن نہ بناؤ. اپنے دل و دماغ میں اسی بات کو جگہ دیا کرو جو تمہیں تمہارے رب کے قریب کرے, تمہارے نبی کے قریب کرے. اور جو بات تمہیں اسلام کی اجتماعی مزاج سے دور لے جا رہی ہو, نبی سے دور لے جائیں, صحابہ سے دور لے جائیں, نبی کے خاندان کے بارے میں تمہیں بدگمان کرے, اپنے دماغ کو بند کر لو. میرے کان یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں. صاف کہہ دیا کرو میں یہ بات نہیں سنتا, میں کوئی ایسی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں جو میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالے, اور وہی بات سنوں گا جو مجھے میرے اللہ کے قریب کرے, میرے نبی کے قریب کرے. اور آخری بات یہ ہے, آپس کے اختلافات کو ہوا نہ دیا کرو, آپس کے اختلافات کی شیئرنگ نہ کیا کرو. فتنے پھیلانے والے نہیں ہوتے. امت مسلمہ کفر کے مقابلے میں امت مسلمہ ہے, ہم قادیانیوں کے مقابلے میں امت مسلمہ ہیں. جب تک ہمارا قرآن ایک ہے, جب تک ہمارا نبی ایک ہے, جب تک ہمارا دستور, ہمارا قبلہ ایک ہے, تو ہم سب اہل قبلہ ہیں. اہل قبلہ کو زیب نہیں دیتا ہم آپس میں اتنا زیادہ اختلاف کریں. محبتوں کے ساتھ, جیسے آج ماشاءاللہ سارے محلے کے لوگ, ماشاءاللہ لگتا سارا محلہ آ گیا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرمائے. اس پر میں آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا.